بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر سال لگاتار مسلسل قربانی کی ہے، اور جس عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل کریں اور اپنی پوری زندگی نہ چھوڑیں، اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل واجب ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی مسلسل کی ہے اور اس دنیا سے پردہ فرمانے تک قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا، تو قربانی کا عمل بھی واجب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہ کرنے والے کے اوپر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اللہ نے استطاعت دی ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان کو کوشش اور اہتمام کر کے کرنی چاہیے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے شرائط بیان کی ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی اور قرآن و حدیث سے نکالی گئی ہیں، کہ قربانی کے لیے نصاب، قربانی کے لیے سب سے پہلے تو شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو۔ کافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے والا وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، وہ کوئی مجنون، پاگل، دیوانہ آدمی نہ ہو، کیونکہ مجنون، دیوانہ، پاگل آدمی ہوگا تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بالغ ہو، نابالغ بچہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر اس کے پاس مالیت ہو، اور یہ جو اس کے پاس مالیت ہے یا اس کے پاس اس مقدار کے اندر چیزیں ہیں، یہ چیزیں اور یہ مالیت اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہوں۔ حاجات اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں اس کی ضرورت سے زائد ہوں، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بنگلے میں رہتا ہے، اور وہ بنگلہ کروڑوں روپے کا ہے، لیکن وہ رہتا ہو چونکہ اس بنگلے کے اندر ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اس گھر کی وجہ سے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر گاڑی ہے، اب اس گاڑی کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی ضرورت کی گاڑی ہے، اس کے پاس ایک ہی گاڑی ہے اور وہ اس کی ضرورت کی ہے، تو اس گاڑی کی وجہ سے بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ اس مال اور ان چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو چیزیں اس کی ضروریات سے زائد ہوں، تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک اپنا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اسی طرح ایک اور کوئی گھر اس کے پاس موجود ہے، چاہے وہ گھر اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہو، یا چاہے وہ گھر اس نے بیچنے کے لیے فار سیل کے لیے رکھا ہو، یا چاہے وہ گھر خالی پڑا ہوا ہو اور وہ گھر اس کے قبضے میں ہو، تو ایسی صورت میں اس گھر کی وجہ سے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو مال اس کے پاس موجود ہے اس پہ سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ مال اگر مثال کے طور پر 9 ذی الحجہ کو ہی اس کے پاس کیوں نہ آیا ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح قربانی کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کے لیے گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ سفر 15 دن سے کم کا ہے اور وہ مستقل سفر میں ہے تو ایسے شخص پہ تو قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم کا اس کا سفر ہے، لیکن وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے پاس اس جگہ کے اندر نصاب کے بقدر مالیت موجود ہے، تو ایسے شخص کے لیے بہتر اور مناسب ہے کہ وہ قربانی کر لے۔ اسی طرح اگر وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر کے کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے اور وہ مالدار ہے، مالدار کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اس کے پاس نصاب کے بقدر مالیت موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر کہ جیسے کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا، اب حاجی چونکہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر کوئی آدمی مکہ مکرمہ کے اندر مقیم بن جاتا ہے، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لیتا ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مالیت بھی وہاں پر موجود ہے، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں اس کو اختیار ہے
کہ چاہے اسی جگہ پر قربانی کرے کہ جس جگہ پر وہ اس وقت موجود ہے، یا چاہے اپنے جو وطن اصلی ہے یا جس جگہ اس کا آبائی گھر ہے اس جگہ قربانی کرے، دونوں باتوں کا اس کا اختیار ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا اہتمام اور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ قربانی اس جگہ پہ کرنا چاہتا ہے جہاں اس کا آبائی گھر ہے، یعنی جس جگہ خود وہ موجود ہے اس جگہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جس جگہ اس کا آبائی گھر ہے اور جس جگہ اصل میں وہ رہتا ہے وہاں اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس جگہ کے اندر اور جس جگہ پہ وہ موجود ہے دونوں جگہ پر عید کا دن ایک جیسا ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مثال کے طور پر جیسے سعودیہ کے اندر چاند ایک دن پہلے ہو جاتا ہے اور پاکستان میں چاند ایک دن کے بعد ہوتا ہے۔ اب اگر وہ وہاں پر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا چاہتا یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرے اور قربانی بھی پاکستان میں کرنا چاہتا ہے، تو قربانی میں کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی عید کا دن ہو جس طرح سعودیہ میں عید کا دن ہے۔ اب 10 ذی الحجہ کو وہاں تو عید ہے لیکن یہاں تو 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ کو تو عید نہیں ہوتی۔ اب اگر وہ قربانی کرتا ہے 10 ذی الحجہ کو اور یہ کہے کہ پاکستان میں قربانی کر لوں، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، بلکہ دونوں جگہ پر عید کا دن ہونا ضروری ہے۔ یعنی وہ مکہ مکرمہ میں اگر موجود ہے، سعودیہ میں اگر موجود ہے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، تو وہ 11 ذی الحجہ یا 12 ذی الحجہ کو قربانی کرے تاکہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی عید کا دن ہو، الا یہ کہ دونوں جگہ پر چاند ایک ہی ساتھ ہو جائے تو پھر بات دیگر ہے۔ اسی طرح قربانی کرنے کے لیے جو جانور قربان کیے جائیں گے تو وہ کون سے جانور ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان جانوروں کا ذکر فرمایا کہ وہ بکرا، بکری، اسی طرح بھیڑ، دمبا، گائیں، بیل، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، یہ جانور وہ ہیں کہ جن کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہ جانور جن کی قربانی ہو رہی ہے تو شریعت نے ان کی عمریں بتائی ہیں کہ کتنی عمر کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو فرمایا بکرا، بکری، یہ چھوٹے جانور جو ہیں ان کے لیے تو 1 سال، یعنی بکرا ہے یا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہو جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کی عمر، ویسے تو مسئلہ یہی ہے کہ 1 سال کا اگر بھیڑ دمبا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر 6 مہینے کا بھی دمبا ہے لیکن وہ 6 مہینے کا دمبا اتنا موٹا، تازہ اور صحت مند ہے کہ اگر 1 سال کے دمبے کے برابر اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ دیکھنے میں 1 سال کے دمبے کے برابر جیسا ہی لگے، یعنی اتنا صحت مند ہے، تو ایسی صورت میں اس 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے جیسے گائے، بیل، تو اس میں کم سے کم 2 سال اس جانور کی عمر ہو، اس سے کم میں قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح اس سے بڑا جانور یعنی اونٹ، اونٹنی، تو اس میں کم سے کم 5 سال کا وہ جانور ہو، اگر 5 سال سے کم ہے تو اس میں قربانی جائز نہیں۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر جانور خریدنے کے لیے کوئی گیا اور اس جانور کے دانت ہی نہیں آئے ابھی تک، اب جو بیوپاری ہے، بیچنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جانور 2 سال کا ہو چکا ہے، اور وہ جو کہنے والا ہے وہ قابل اعتماد ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کو جانوروں کی عمر کا اندازہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بات کے اوپر اعتماد کر کے اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور وہ جانور قربان ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں بہتر یہی ہے کہ آدمی احتیاط برتے اور ایسا ہی جانور خریدے کہ جس جانور کے دانت نکلے ہوئے ہوں، 2 دانت کا مکمل جانور ہو، اور 2 سال اس کی عمر، اگر بڑا جانور ہے تو 2 سال، یا جو عمر بیان کی گئی اتنی عمر اس کی ہو چکی ہو۔ اسی طرح جانور خریدتے ہوئے اس بات کا اہتمام ہو کہ جانور جو خریدا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ اس کی سینگ جو تھی وہ جڑ سے اکھڑ گئی، تو اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہے، سینگ والا جانور تھا اور سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ سینگ جڑ سے اکھڑ جانے کا لازمی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کی چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچا ہے، تو اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس جانور کی سینگ نکلی ہی نہیں، یعنی قدرتی طور پہ تھی نہیں، سینگ والا جانور ہی نہیں تھا، یا سینگ تو تھی لیکن کچھ اوپر سے تھوڑی بہت ٹوٹ گئی، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور اندھا ہے یا وہ جانور کانا ہے یا اس کی بینائی 1/3 سے زائد جا چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور 1/3 سے زائد اس کا کان کٹا ہوا ہے، یا اس کا کان ہی کٹا ہوا ہے، بالکل ہی کان کٹا ہوا ہے، کان ہی نہیں ہے، یا اس کی دم 1/3 سے زائد کٹی ہوئی ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور لنگڑا ہے، مثال کے طور پر 4 ٹانگوں کے بجائے 3 ٹانگوں سے وہ جانور چل رہا ہے اور چوتھے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے،
وہ زمین پہ اس ٹانگ کو رکھتا ہی نہیں ہے، یا رکھتا تو ہے لیکن چلتا ان 3 ٹانگوں کے بل سے ہے، چوتھی ٹانگ کا بالکل سہارا نہیں لے پاتا، تو ایسی صورت میں بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ چوتھی ٹانگ رکھتا ہے، زمین پر ٹیکتا ہے اور اس کے ذریعے سے سہارا بھی لیتا ہے، اگرچہ چوٹ لگنے کی وجہ سے لنگڑا کے چلتا ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خصی جانور قربان کیا ہے، تو خصی جانور کو قربان کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم جب قربانی کر ہی رہے ہیں تو قربانی کرنے میں آدمی خوب اہتمام کے ساتھ قربانی کرے، جانور کے خریدتے ہوئے بھی اس بات کا اہتمام ہو کہ اچھے سے اچھا جانور آدمی خریدے، کمزور لاغر قسم کا جانور نہ خریدے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر اتنا کمزور اور لاغر قسم کا جانور آدمی خریدتا ہے کہ وہ جانور قربان گاہ تک چل کے جا ہی نہیں سکتا، جس جگہ قربانی کرنی ہے، ذبح کرنا ہے، وہاں تک چل کے جانور نہیں چل سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے جانور گھاس چارہ وغیرہ نہیں کھا سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے جو قربانی کر رہا ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ قربانی کرنے کے اندر جو جانور وہ خرید رہا ہے وہ بہتر سے بہتر اور عمدہ اور دیکھ بھال کے جانور کو خریدے، کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک چیز قربان کر رہا ہے اور اللہ کے پاس ایک چیز اپنے لیے ذخیرے کے طور پہ جمع کرا رہا ہے، تو بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ چیز اللہ کے خزانے میں اپنے لیے جمع کرائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔